تو بالکل جھوٹی بے اثر روایت طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کریں۔ اسی قسم کی روایتوں کی وجہ سے پھر بریلوی کیا کرتے ہیں؟ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا نا، چکوال میں، پاکستان کا جو ضلع چکوال ہے اس میں درابی نام کا ایک گاؤں ہے، اس میں ایک بریلوی نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان وہاں پر گیا۔ تو لوگ پاکستان میں سے ٹوٹ پڑے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جانے لگے، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں درابی کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان دکھنا چاہتے۔ جو لوگ وہاں پر گئے نا، دیکھا کہ 5 فٹ سے زیادہ نشان تھا، اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو ہے وہ عام انسانوں جیسا تھا۔ آپ نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے، نہ بہت زیادہ چھوٹے قد کے تھے، درمیانہ قد کے تھے۔ تو درمیانہ قد کا جو انسان ہے اس کا پاؤں 1 فٹ کے قریب ہوتا ہے، 5 فٹ اور 5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا ایک نشان وہ کتنے لگا، تو آپ کے تو 2 قدم ہیں، آپ کا تو 1 قدم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو 1 قدم میں چلنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی مثلا جو ہے نا 1 جوتے میں چلے، اور آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، تو 2 قدم زمین پر ہونے چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ یہ اصل میں ایک چولہے کا نشان تھا۔ وقت ٹی وی نے اس کی پوری جو ہے نا وہ اس کو انہوں نے نشر کر دیا لوگوں کے سامنے۔ بعد میں تحقیق ہوئی اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پولیس نے اب وہ سارا جو فراڈ تھا بند کرا دیا، اور بلکہ ایک آدمی نے بتایا کہ اس کو جیل میں بھیج دیا، اس بریلی مولوی کو۔ تو یہ اس قسم کی جھوٹی روایات کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ایسے عقیدے رکھتے ہیں، اور پھر ان پر اس طرح ڈٹ جاتے ہیں کہ وہ اگر وقت ٹی وی آپ دیکھیں نا، وہ اس میں جو ان کی وہ ویڈیو ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا پٹکا باندھے ہوئے ہے، بڑا پگڑی باندھے ہوئے ایک بریلی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں جی 5 فٹ والا بھی قدم ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو، یہ جو روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں، جھوٹی روایتیں، ان کا بڑا نقصان ہے، امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، مسلمانوں کی گمراہی کا ایک بڑا سبب یہ جھوٹی روایات ہے۔ تو مہربانی کر کے تحقیق کر لیے کریں، سچی بات بیان کریں، کمزور جھوٹی بات بالکل بیان نہ کریں، سنی سنائی بات نہ بیان کریں۔ قرآن مجید موجود ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، دوسری حدیث کتابیں ہیں، سندیں موجود ہیں، اسماء و رجال کا علم ہے۔ اس طریقے سے پوری تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے روایت بیان کریں، خود بھی جو ہے وہ ایسی تحقیق کا مطالبہ کرے اور لوگوں کے سامنے بھی، تو انشاءاللہ عین ممکن ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ صحیح دعوت جو ہے زیادہ تیزی سے پھیلے۔ ورنہ تو اہل بدعت کی دعوت ہے چاروں طرف پھیلی ہوئی، اور اہل ایمان بھی ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ سندوں کا علم جو ہے نا، الاسانید من الدین، سندیں جو ہیں الاسناد من الدین، یہ دین میں سے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بیان کرنے والا ہے نا اسے ضرور دیکھیں، یہ کون ہے، یہ کتاب و سنت کا عالم ہے، یہ محدث ہے، یا یہ ویسے ہی ایک دنیا دار ہے، ویسے ہی جھوٹی روایتیں بیان کرنے والا ہے۔ تو اگر جھوٹی روایتیں بیان کرنے والا ہے جس طرح طاہر القادری صاحب ہیں، جس طرح یہ شیعہ حسین الامینی ہے، جس طرح ہمارے اور جو ہے وہ واقفین ہیں جو بریلیوں کی شکل میں، مختلف دیوبندیوں کی شکل میں موضوع اور بیسر روایات بیان کرتے ہیں اور کثرت سے بیان کرتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہے اور صحیح دعوت کو وہ اپنانے کی کوشش کرے۔ تو یہ میں نے چند باتیں کی ہیں، اسی کے پر میں جو ہے اس درس کا خاتمہ کرتا ہوں۔